روٹی یوں کر، تو اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ تو جیسے دیوانے سے اور باندھی سے کیسے محبت کرتا ہے، وہ تو بہت بڑی قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، زبردست طاقت والا ہے۔ تو اس باندھی دیوانی نے کہا کہ عطا یہ مت سوچ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کے پہلو جو ہوتے ہیں وہ خواب گاؤں میں نہیں رہتے ہیں، رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں خدا کے عشق اور محبت کے اندر، یا اس کے جہنم کی آگ کی خوف کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی۔ اس بات تم سارا گھر سو گئے ہو، اب میں اٹھی ہوں اور اٹھ کر خدا کے سائے عبادت میں لگی ہوں، اس بات سے اللہ تو مجھ سے محبت کر رہا ہے، تجھ سے اگر محبت کرتا تو تجھے بھی یوں کھڑا کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے لیے، مناجات کے لیے، اس کے بعد اس نے دعا کی کہ اللہ میرا اور آپ کا معاملہ آج تک راز میں تھا، کسی لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اب وہ عام ہو چکا ہے، اس لیے مجھے اٹھا لی، ایک چیخ مارے اور مر گئے۔ اس طریقے سے بزرگوں اور دوستوں انہوں نے اپنی کمائیاں کی تھی۔ اس بات سے آدمی جو زندگی گزار رہا ہے، اگر دن بھر کے اندر کتنی لگزشیں ہوتی ہے، کتنی نافرمانی ہوتی ہے، تو فرمایا ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے والا ہو، وہ غفور رحیم ہے، معاف کرتا ہے، معافی مانگنا سب سے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ، چھوٹے چھوٹے کلمے اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلموں کی وجہ سے آسمانوں میں تمہارا ذکر کرتا ہے۔ اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو وہ اللہ تمہیں بلائیں گے نہیں، تمہارا بھی ذکر کرے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کا ذکر کر لے کہ میرا فلاں بندہ دیکھو وہاں ذکر کر رہا، اور فرشتوں کے سامنے فخریہ طور پر کر رہے ہیں، اس واسطے بزرگوں اور دوستوں یہ ذکر کرنا اپنی زبان کو حرکت دینا ہے، آدمی کرے اللہ کا ذکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ آدمی ہے جو اپنے گناہوں کے اوپر پچھتاتے بھی ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ساجد الراکعون اور سجدہ کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی نماز کا اہتمام کرنے والے، نماز مومن کی شان عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں خطبے کے طور پر بلا کے ہمارے مجھ کو دیا جا رہا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، نماز کے ذریعے آدمی مشکل سے مشکل کاموں کو حل کرا سکتا ہے، اللہ کو راضی کرا سکتا ہے۔ اللہ کی مناجات بہترین مناجات ہے جو مقصد حیات کے اوپر اللہ کے سامنے ایسا زبان کھولنا کہ اللہ بس راضی ہو جائے، اور جب رب راضی ہو جائے تو پھر بزرگوں اور دوستوں کسی چیز کی کمی نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ نے سکھائی ہے نماز، یہ صلاۃ ہے، آدمی کھڑا ہو جاتا ہے پاک صاف ہو کر اس خدا کے سامنے کہ میں اس اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوں جو ایسا مہربان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس مٹاتا ہے، روزی دیتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، دانیال علیہ السلام ایک زمانے کے اندر تھا کہ ایک شہر ایسا تھا وہاں ہیرے جواہرات اور سونا چاندی بہت تھا، لیکن اس کی ملک کے اندر یہ اناج نہیں تھا، دانے نہیں تھے، کہیں سے بھی کوئی دانہ آیا تھا وہاں مٹی بن جاتا تھا۔ تو اللہ کی مہربانی اور بھوک مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قسم کی میوے پھل پھول کی تمام چیزیں دی ہے انسان کو، اور انسان اگر اللہ کا نافرمان بھی ہے تو اللہ کی تعریف اس انداز میں کر رہا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، روزی رزق کا مالک ہے۔ اس بات سے روزی رزق کا مالک بتایا کہ بھی دنیا کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے مرغوب ہو جاتا ہے، پیسے سے بک جاتا ہے، کسی طریقے سے بڑے سے بڑا جو جذب بھی ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے فطری طور پر انسان کے اندر وہ تمام خصلتیں پائی جاتی ہے جس سے انسان مرغوب ہو جاتا ہے، اور کچھ دلیلیں ایسی ہو جاتی ہیں جس سے اس کا صحیح فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے، اور کچھ کھلم کھلا ہو جاتا ہے کہ ناانصافیاں دنیا میں ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس مناظات کے اندر یہ سوری فاتحہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ بھی اٹل فیصلہ اس دن کا، کیونکہ وہ فیصلہ کرنے والا روزی رزق کا مالک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا، کرتا رہوں گا، لیکن مجھے اہدنا الصراط المستقیم عطا فرما، یعنی ایسا سیدھا راستہ، اللہ نے جو راستے غلط راستہ سے ہٹنے کا، اس راستے کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے کہ تم غلط راستے پر مت چلو، چوری سے، بدی سے، زنا سے، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے،
ये गलत रास्ता है। एक अच्छाई का रास्ता है, अल्लाह का जिक्र है, नमाज है, रोजा है, एक दूसरे के हुकूक है, इस रास्ते पर इसको कहते हैं सिराते मुस्तकीम। तो फरमाया है कि नमाज में बंदा अल्लाह तआला से मांग रहा है कि अल्लाह तू रहमान है, रहीम है। अब कोई चीज़ को हासिल करने के लिए पहले उसकी तारीफ की जाती है, तो अल्लाह तआला की तारीफ करने के बाद बुजुर्ग और दोस्तों, इंसान ने जो मांगा सिरात मुस्तकीम की वजह से जा रहा था, तो कुरान में भी कहा वाह सिरात मुस्तकीम, भैया सिरा सारे अच्छे रास्ते है, लेकिन हाँ वाह अल्लाह की इबादत करना ही सिरात मुस्तकीम है। अल्लाह की इबादत करना, हमने अगर अल्लाह की इबादत बहुत सी है, लेकिन जब हम किसी से पूछते हैं कि अल्लाह की इबादत क्या है, तो अल्लाह की सारी इबादतों का मजमुआ और सबसे बड़ी जो इबादत है नमाज बताया कि नमाज अपनी जिंदगी में ले लो। इस वास्ते अगर नमाज लेने से, अल्लाह का जिक्र करने से, तन्हाई में अल्लाह की याद से आंसू बहने से ये दिल से डायरेक्ट ताल्लुक हो जाएगा, तो ये जितनी ख्वाहिशात है ये सब अपने आप निकलती चले जाएगी। तुम्हारे निखार दिल के अंदर ऐसा आएगा, तुम्हें इबादत में लज्जत, अल्लाह की पहचान, मार्फत हासिल हो जाएगी, फिर दूसरी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इस वास्ते बुजुर्गों, नमाज वो ऐसी चीज़ है, इस वास्ते अल्लाह पाक फरमाया इसके अंदर कि भाई जिन लोगों का ठिकाना अल्लाह ने जन्नत में बनाया है, तो अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं और नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, तो भलाई का हुक्म करते हैं, तबलीग करते हैं, उसको नमाज की तरफ मुतवज्जह करते हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.